آپ کے اسلاف کی قبریں یہاں ہیں، مقابر ہیں، یہ زیارتیں ہیں، یہ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو مولانا آزاد نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جو لوگ جائیں گے وہ وہاں آرام سے نہیں رہیں گے. پھر وہاں دو سماج بٹ گیا، کچھ لوگ مہاجرین کہلائے. یہ آپ جیسے عالم کو قلم اٹھانا چاہیے. پاکستان میں جو کشمیر کے گئے یا ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے گئے، وہ آج تک اس سماج میں نہیں ملے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. کیجئے معلوم آپ راولپنڈی میں، لاہور میں. آئی وش پاکستان ویل. مگر میں کہتا ہوں کہ مولانا آزاد جیسے لوگ یہاں پیدا ہو گئے اور انہوں نے ان کو پکارا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے مقابر، تمہاری مسجدیں، تمہارا سب کچھ یہاں ہے، کلچر یہاں ہے. لیکن وہ گئے اور تجربہ کیا. یہ ایسی بات ہے جیسا چھوٹا بچہ اس کو کہیں گے کانگڑی میں ہاتھ مت ڈالو، انگارے ہیں جل جاؤ گے، لیکن وہ کہتا ہے میں تجربہ کروں گا. تو وہ ڈالے گا ہاتھ جل جائے گا. اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ایک بڑی کہانی ہے، اور میں جو ماوا صاحب نے کمال کیا، میں اسی راستے میں ہوں. کیونکہ میرے دیکھیے، میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس کی ہے، کسی جگہ ہم دعوت پر ہیں اور کشمیر میں کھانا کھلانا بڑی دیر سے ہوتا تھا، 2 صبح کے بج گئے، اور مجھے یاد ہے شمیم احمد شمیم بھاگ گیا اور ان کو لعنت ملامت کی، جہاں مہاراجا سردیش گمتس ادھر پائن شہر میں. لیکن شمیم غصے میں چلا گیا. تھوڑا سا کھانا کھایا، میں نے کہا میں نہیں جانے دوں گا. تو میں جب نوہٹا پہنچا، وہاں دیکھتا ہوں 2:30 بجے صبح ہیں اور کچھ پنتانیاں چاہ رہی ہیں. تو میں نے ڈرائیور کو کہا رک سا وہ اتس بون یمن وون میں تھی میانہ بینم میں 1 منٹ تہد بکار ونیو سا کیا پرواہ. میں بس یہ صبح کا وقت ہے اور 2:30 بجے رات کے ہیں، تو آپ کو ڈر نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ دوپنا اس کیا ڈر چھو، اس گھو شارکا یہ مندر، ہاں یہی مندر جا رہے ہیں. اور میں نے ان کو دل سے سلام کہا کہ اچھا تو چھو بڑے ہمت، تو مگر تو چھو نا کھانا خوف تو چھو کنی زن دوپن ژے سری اکوٹے تو فکر وہ ہمارا کشمیر ہے. اور جب ماما صاحب نے بلایا اور میں اوپر گیا، یہ تو میں پہلی بار گیا، مجھے لگا کہ انہوں نے عالم رکھا ہے نام اس کا، یہ اچھی تحریک ہے. میں سارا کریڈٹ ماما کو دیتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کل جی کے لیے یا کسی اخبار کے کچھ تھوڑا سا لکھوں گا، ان کو کہتا ہوں بایو ڈاٹا دے دو. ہم کو ملایا آج صبح، کس نے ملایا؟ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہوگا ہی ہوگا. آدمی تو وہی بڑا ہوتا ہے جس کا بڑا خیال ہو. میری نظر میں ماما اس صبح کا بڑا آدمی ہے اس جونگٹھے میں، جو مجھے بلاتا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں بلایا مجھ کو؟ کہا پتہ نہیں، میں نے آپ کو بلایا. بیگم صاحبہ کہتی تم نچ کر کے جاؤ جہاں جانا ہے. میں نے کہا نہیں، جس جگہ مجھے بلایا گیا لٹرلی کاشر پہ یت جائے میں پانے پزے گھن 3 ؤری برونٛٹھ، تتھ جائے میں ناد، ات نادس دم بہ پن کن. لہذا آج بھی اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان ماما جیسی شخصیتیں ہیں جو ہم کو ملاتے رہیں گے اور ہم کو جدا نہیں رکھیں گے. اور یہ بڑی آواز ہے کشمیر کے لیے. گویا مجھے پتہ لگا شارکا ٹیمپل میں پہنچ کر کشمیر کی روح ابھی زندہ ہے، یہ مری نہیں ہے. ہم تقریروں سے نہیں ہوگا، مگر یہاں پر ایسے استاپن میں پہنچ کر دل سے تسلیم کرنا اس حقیقت کو، یہ بڑی بات ہے. لیکن اگر تو سلامت رہیے. سادھارن کشمیری پنڈت ایک سرکار کو چھوڑیے، سرکار بعد میں آتی ہے. آپ سارے ہندوستان کے سماج کو آئندہ دعوت دے دیجیے. بہت اچھے لوگ ہیں اس سرزمین میں. تو گورنمنٹ کے پاس نہیں دیکھیں. آج گورنمنٹ تو عارضی چیز ہے، آج گورنمنٹ وہ ہے پھر بدل جائے گی. گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے ہم. یہاں کوئی گورنمنٹ ہے؟ ہم آگے کوئی سیکورٹی کچھ نہیں. ہم محبت سے آئے اور ہم نے دریافت کیا ماوا جس کے خیالات ہیں. مثلا یہی تو ایک بڑی بات ہونی چاہیے آپ کے دماغ میں. مجھے کیسے بلایا آپ نے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے لگا کہ آپ آئیں گے. تو یہ روحانی چیزیں ہیں.
تو آپ کو خدا سلامت رکھے، مندر کی خدمت کی توفیق دے دیا آپ کو۔ یہ ایک ملسار کی جگہ تھی اور مجھے خوشی ہوگی، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، سب جمع ہو گئے یہاں، اور ایک روحانی ایکسپیرینس ہوئی، تجربہ ہوا۔ صحیح بات۔ اسی پر انسان کو خوشی ہوتی ہے، کچھ کھانے پینے سے نہیں۔ ایک فارسی یاد آ گیا، اسی پر بند کروں گا، نہیں تو میں بولتا جاؤں۔ آدمی پر بے شود از راہ گوش، گاؤ خر پر بے شود از راہ نوش۔ یہ جو گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے یا گدھا ہے یا گھوڑا ہے، وہ منہ کے راستے سے پھربے ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی پھربے شود، جو انسان قدرت نے بنایا ہے، وہ تر و تازہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، از راہ گوش۔ کانوں میں جب اچھی بات آتی ہے تو ماوا صاحب کی اچھی بات ہمارے کانوں میں آ گئی، ہمارے ذہن میں آ گئی، اور ہم ملسار کے راستے پر آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔